کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جائے، اس کا آج 4تھ لیکچر ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے بہت شروع میں ہم نے اس پہ بات کیا تھا کہ تعریف کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور ہم نکاح کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نکاح کے مقاصد کے اوپر ہم نے حقوق کے اوپر بات کی کہ خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہے۔ آج اسی حوالے سے کہ یہ جو شادی شدہ زندگی ہے، ازدواجی زندگی، اس کو کامیاب نصیحتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو قول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے نکاح سے پہلے جو سمجھایا تھا کہ تم نکاح کرنے جاؤ تو ان 10 باتوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بارے میں ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی، اور اب یہاں پر ہم کامیاب شادی شدہ کی ازدواجی خوشی کے لیے 11 نصیحت جو میاں اور بیوی دونوں، خاوند اور بیوی دونوں کو جو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو نصیحت ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ لمحہ ہے، وہ ہے جس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جس کے بارے میں فرمایا بھی ہے کئی جگہ پہ کہ اور تم نکاح کا جو ایک مقصد ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک جوڑا بنایا اور تم اس کی طرف سکون کے لیے جاتے ہو۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو بتایا گیا کہ نکاح ایک سکون کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہمارا امن ہے۔ بے شک انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کو صحیح سے بسر کرنے کے لیے امن ایک بہت ہی بنیادی اور اہم رکن ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اعتماد۔ اعتماد ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ اگر مان لیں کہ اگر شوہر میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے، شوہر اگر اپنی بیوی پہ شک کر لے اور کہہ دے کہ فار ایگزامپل وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ بچہ کس کا، تو پھر شادی شدہ زندگی میں بچے گا کیا؟ یا بیوی اپنے شوہر پہ شک کر لے تو پھر دونوں رشتے میں بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اعتماد اصل میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مین پلر ہے کہ اس کے ٹوٹنے سے شادی شدہ زندگی زمین پر آ جائے گی۔ اعتماد کا جو مطلب ہے یہ ہے ازدواجی زندگی میں شک اور دھوکے کا کسی بھی اعتبار ذرہ برابر بھی چور دروازہ نہ ہو۔ اگر یہ زندگی میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک فریق دوسرے میں اعتماد خود پیدا کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے فیصلے کرنے، اپنی ذات پر اعتماد کرنے اور دیگر معاملات میں حوصلہ افزائی کرے۔ اس طرح اس میں اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ اس کے فیصلے میں یقین کرے، جیسے بیوی کوئی اعتبار سے آپ کو رائے دے رہی، کوئی فیصلہ کر رہی، تو شوہر اس پہ اعتماد کرے، ہاں نہیں بالکل تمہاری رائے جو بہت صحیح۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو رائے دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا تھا، اور ایسے کئی موقع ہیں جہاں پر رائے کو قبول کیا ہے، اس کو عزت بخشی ہے۔ اور دوسرا فریق اگر کوئی بات کہے، پھر اس کو اپنی ذات پر اعتماد کرنے اور باقی معاملے جو بھی کام کرے، بیوی اگر کوئی کام کرے تو شوہر اس کو حوصلہ افزائی کرے۔ شوہر اگر کوئی انیشیٹو لے تو بیوی اس کے ساتھ کھڑے رہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت ہے، اس طرح سے ہر مرد کے پیچھے اور ہر عورت کے پیچھے ایک مرد کا معاملہ رکھے۔ اس سے اعتماد پیدا ہوگا۔ معاملات کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک فریق اپنے آپ کو خاندان کا مرکز سمجھتا ہے، مطلب کہ میں مین ہوں، مطلب سمجھ لیں کہ ایک جیسے کہ سینٹر آف دا فیملی، اور وہ ان پہ چھایا رہتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ دوسرا فریق اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب کہ ایسا ہے کہ سینٹر ہے، میں جو فیصلہ دوں گا وہی ہوگا، اور باقی جو ہے مطلب بیوی ہے ٹھیک ہے اپنا اس کو فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے، وہ نہیں کچھ کر سکتی۔ تو ایسا معاملہ کیا ہوگا کہ اعتماد کو برباد کر دے گی، یہ ختم کر دے گی اعتماد کو۔ دونوں کا اپنا اپنا اللہ رب العزت نے ڈیوٹیز دی ہیں اور رائٹس دی ہیں، ان دونوں کا خیال رکھنا، ان دونوں کی عزت کرنا ہے۔ خاندان کو اجڑنے اور برباد ہونے سے روکنے کے لیے اعتماد سے زیادہ کوئی چیز اہم کردار نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک فریق نہ دوسرے کو دبائے، نہ اس کی صلاحیتوں کو حقیر سمجھے۔ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو شادی شدہ زندگی میں اور میاں بیوی کو خاندان کو اطمینان اور چین مہیا کراتی ہے۔ اور شادی شدہ زندگی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک میاں اور بیوی کے درمیان میں اعتماد نہ پیدا ہو۔ اگر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ پھر ایک بہتر شادی شدہ زندگی کا تصور آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اٹھا کے دیکھ لیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی ہے
تو جب وہاں پہ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح اعتماد دکھایا، آپ اس اسٹوری کو جب پڑھیں گے کتنی خوبصورت اسٹوری ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد دکھایا کہ نہیں آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہر مطلب کہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہمت آئی ہے، اور انہی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو رشک آتا تھا کسی پہ بھی تو وہ حضرت خدیجہ پہ آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کا ڈسکشن کرتے تھے، ہر معاملے میں ان کا ڈسکشن کرتے تھے. اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کوئی سہیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم لگ جاتے تھے کیسے ان کو کھلایا، کہاں بیٹھائیں، کہاں پلائیں. تو یہ ان کی سہیلی کا معاملہ. ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن آئی اور سلام کی گیٹ پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مطلب ان کی آواز سن کے کہا کہ یہ ختیجہ ہے. پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں ختیجہ کیسے ہو سکتی، ان کا تو انتقال ہو گیا، اس کی بہن. اور انہوں نے احترام کے لیے ایک دم اپنے مطلب ہر کوشش میں لگ گئے. یہ سمجھے کہ وہ اس اعتماد کا ہی نتیجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بہت شروع سے 25 سال کی عمر سے لے کے ان کے نبوت تک میں اور اس کے بعد کی زندگی میں، جبکہ پورا عرب اور ان کا پورا خاندان، ان کا پورا پریوار ان کے اگینسٹ ہو گیا، اپنے چچا، اپنے پھوپھی، یہ تمام لوگ ان کے خلاف ہیں، تب جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اعتماد دکھایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلم اس طرح سے ان کو ڈسکرائب کرنا ہے. جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے محبت. محبت کے بارے میں بہت کچھ اس سے پہلے بات کی جا چکی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی 3 لیکچرز میں بہت زیادہ اس پہ بات کی ہے. آپ اس بات کو سمجھے کہ محبت صرف 2 افراد کے بیچ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک ایسا احساس ہے جو انسان کے سامنے مشکلات آسان کر دیتا ہے اور کڑواہٹ کو بھی مٹھاسی محسوس کرواتا ہے. شادی شدہ زندگی محبت کے اس حقیقی احساس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی ہے، اور یہ محبت پیش قدمی کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. پیش قدمی سے مراد ہے کہ کسی نہ کسی ایک کو انیشیٹو لینا ہوگا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو بھی یہاں پہ آج درس سن رہا ہے وہ اپنے اپنے گھر میں جائزہ لے، اور ان کے گھر میں اگر والد والدین ہیں یا خالو خالہ ہے یا پھوپھا پھوپھی ہے، چاچا چاچی، تو ان کی زندگی 40-50 سال کے بعد کی ہوگی تو آپ ان کے بیچ میں محبت نہیں دیکھیے گا، ایک کانٹریکٹ کا کام دیکھیے گا کہ ابا کام سے آئے، فارغ ہوئے، اما نے تمام چیزیں لکھوا دی اور فیملی ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کی شادی ہے، فلانے کی شادی، اور یہاں وہاں یہ کام ہو رہا ہے. اس طرح کی چیزیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ابا 50 سال کی عمر میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور وہ اگر کہیں چلی جا رہی ہے تو بے قراری کا احساس شو کر رہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا، اس طرح کی باتیں. اور کہیں بھی بیٹھ رہے ہیں تو اپنی بیوی کا ہی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی. ہر جگہ مجلس میں اپنی بیوی کے محبت کا آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نسل ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. شادی شدہ زندگی میں کوئی محبت نہیں دکھتا ہے. اور آنے والا جو نسل، اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کی عزت کرے اور مجاہدانہ زندگی گزارے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آنے والا جو نسل ہے، جو ہمارے آنے والی زندگی، اس میں لوگ حرام کی طرف نہ جائے بلکہ حلال کی طرف لائیں. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن شپ کیوں بنتا ہے آخر میں؟ اس کی مین وجہ ہے کہ جو صحیح وقت ہوتا ہے محبت ملنے کا وہ نہیں مل پاتا ہے، صحیح وقت کیئرنگ کا نہیں مل پاتا، اور گھر کا ماحول اس کا ایسا رہتا ہے کہ جہاں اسے محبت کی میم بھی نہیں دکھائی دیتی ہے. تو اسے شیطان اس کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ بھائی دیکھو باہر ہے، وہ لڑکی ہے، تم سے کیئرنگ سے بات کرے گی، تم سے رات بھر بات کرے گی، تمہارے خیالات سنے گی، تمہاری بات سنے گی، تم اس کے ساتھ رہو. لڑکی کو لڑکے کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس طرح شیطان ایک چور دروازہ کھولتا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے جو گھر ہے اس میں اس محبت کے ماحول کو نہیں بنایا ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ محبت پیش قدمی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی ہے کہ محبت کو جنم دیتی ہے. یہ اسی ہر فریق اور بیوی دوسرے کے احساسات کے اس کے ساتھ بیٹھ تک نہیں بتائے گا، جب تک اس کی خوبصورتی کی تعریف بارے میں نہیں بتائے گا، تب تک اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، اور اپنے انداز کے طور پر اس کے ساتھ اظہار محبت جو بھی اس کا انداز ہے، چاہے وہ گفٹ بنا کے کرے یا اس کے لیے روز تیار کرے، یا جیسے وہ آئے پہ کھڑے ہو، یا اگر وہ آفس جا رہا ہے اس کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے جائے، اور اگر چاہے اس کو جائے تو لیٹ تک کھانا نہ کھائے. شوہر کھانا ایسا نہ ہو کہ کھانا کھا گھر میں انتظار بیٹھ رہی. تو یہ چھوٹی چیز ہے جسے ہم بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں، پر اصل میں یہ فونڈس ہیں وہ شادی شدہ کامیاب زندگی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ بنے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں
डिस्कशन वो मजलिस में करते थे कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बीवी आयशा से करता हूँ। और हज़रत आयशा जिस जगह से खाती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से दाँत लगा के खाते। आज हमें शर्म आता है अपनी बीवी के की बात कहते हुए, माँ के सामने या बाप के सामने हमने कह दिया, अरे! हया का कोई मामला नहीं, हमने हया को अपनी बुज़दिली के फ़ॉर्म में छुपा दिया है और अपनी मतलब काहिली और अपनी नामोहब्बत के में छुपा के और उसे एक नया नाम दे दिया है। हम हज़रत से रेस लगाते थे। रज़ी अल्लाह ताला हम जीते और कहें कि तुम्हें याद है तुमने मुझे हराया था तो ये उसका बदला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बैठाकर मस्जिद नबवी में जो मामला चल रहा है, वो खेल दिखाया जा रहा है, वो इथियोपियन से लोग आए थे, दिखा रहे हैं ताकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुश हो। उनकी सहेली जब आती थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, तो उनका केयर करते थे बाज़ाब्ता, उनके साथ अच्छा मामला करते थे, उससे अच्छे से बात करते थे। तो ये मोहब्बत का एक मामला है। उसके बाद है कि अ ये सारे अंदाज़, एहसासात और जज़्बात को ताकत और हरारत बख्शते हैं और इसकी ज़िंदगी से तमाम गमों को मिटा देती है। लेकिन अगर इसको इस वो इस जानिब मुतवज्जा ना हो, बल्कि मशगूलियात ज़िंदगी में मशरूफ़ रहे, बिज़ी लाइफ़ में रहे, लुत्फ़ अंदोज़ होने का मामला ना हो, बल्कि वक़्त भी ना दे, तो उन दोनों के दरमियान में एक ख़ला बढ़ता जाता है, एक गैप बढ़ता जाता है। और वो जो गैप शैतान उसको और बढ़ाते जाता है और जिसमें उकताहट, कड़वाहट, ज़िंदगी रंज-ओ-गम के साथ हो जाती है, अमन ख़त्म हो जाता है, नेकी ख़त्म हो जाता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है और फिर ज़िंदगी से अमन भी गायब हो जाता है, मोहब्बत भी गायब हो जाता है, एतमाद भी गायब हो जाता है और फिर ज़िंदगी नहीं रहती और जिसके बारे में फिर हम कहीं और जाके अपनी मंज़िल की कोशिश। रहमदिली का मामला है कि एक-दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी बनाने के लिए, मीठी ज़िंदगी बिताने के लिए आप एक-दूसरे से जितनी मोहब्बत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रहमदिली का मामला भी करें। रहमदिली असल में एक मोहब्बत का ही पार्ट है। रहमदिली के बगैर शादीशुदा ज़िंदगी खुश्क और तंग रहती है, जिससे ना किसी चीज़ से खुशबू आती है और ना फिर कोई ज़ायका ही रहता है। जिस घर में रहमत उठ जाती है जिस घर से, तो बेहतरीन हालत में भी वहाँ परेशानी की आंधी तबाही मचती रहती है और इस घर में बर्बादी इस घर पे बर्बादी डाल दी जाती है। घरों में मोहब्बत और रहमदिली के माबैन उतार-चढ़ाव होता रहता है। मवद्दत का मतलब है एक दूसरे फ़र्द के जज़्बात और एहसासात का ख़्याल रखा जाए, मत करना, ख़ुसूसन ऐसे हालत में जबकि वो दोनों फ़रीक में से कोई फ़रीक परेशान हाल हो। इस तरह से। तो जैसे कि शौहर के साथ कभी ऐसे मामलात हो जाएँ जबकि शौहर परेशान हाल हो, तो उस वक़्त उनके साथ रहमदिली का मामला करना और बीवी के उस हालात अय्याम में जबकि उनके ऊपर कुछ ऐसे अय्याम आते हैं महीने में, तो उसमें बीवी के साथ रहमदिली का मामला करना। अगला जो है वो सआदत। सआदत और खुशहाली 2 आदतों का नाम है। रज़ा की और क़नाअत की खौफ़। लोग उन दोनों के दरमियान लुढ़कते रहते हैं एक तरफ से। कुछ लोग किसी चीज़ से राज़ी नहीं होते हैं, चाहे सारी दुनिया के मालिक ही क्यों ना बन जाएँ, उन्हें और वो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं। इसके शिकवे की ज़रूरत या अदम ज़रूरत में भी कभी ख़त्म नहीं होती उनकी, मतलब कभी न कभी शिकायत रहती है। बहुत अच्छा करके भी दिया जाए, फिर भी कुछ न कुछ शिकायत उसमें ढूँढ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतहाई क़लील होते हैं। अल्लाह ताला की तक़सीम पर क़नाअत करते हैं और अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं। और अगर किसी आज़माइश में मुब्तला हो जाएँ तो सब्र करते हैं और अगर कोई नेमत मयस्सर आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। इस तरह वो सब्र और शुक्र की हालत में ही रहते हैं। सब्र और शुक्र करने वाले दोनों ही जन्नती हैं। सआदत एक ऐसा एहसास और मफ़हूम है, जिसे बहुत से लोग नहीं समझते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, जो ना खरीदी जा सकती है और ना हासिल की जा सकती है फ्री में। इसके लिए कीमत है और वो कीमत है सब्र और शुक्र का मामला करना। अगला है साफ़गोई। परेशानियाँ शादीशुदा ज़िंदगी की एक ऐसी नाक़ाबिल बर्दाश्त परेशानी जो है तो शादीशुदा ज़िंदगी को एक ऐसी नाक़ाबिल और बर्दाश्त जहन्नुम में झोंक देती है, जिसकी आग में हर अच्छाई को अपनी लपेट में ले लेती है। अगरचे कोई ऐसा घर घराना नहीं जिसमें मुश्किलात ना आएँ। ऐसा नहीं कि हर घर आइडियल होता है बल्कि उसमें मुश्किलात आते हैं। लेकिन ऐसे अमूद करने चाहिए, ऐसे रास्ते निकालने चाहिए, ऐसे तरीके निकालने चाहिए जो उन मुश्किलात को निगल जाए। क्या हम देखते हैं कि परेशानी के बाद एक-दूसरे को ब्लेम शुरू हुआ, ब्लेम गेम के बाद वो रिश्ता कड़वाहट में गुज़रता है, कड़वाहट के बाद वो रास्ता जो जाता है वो तलाक तक जाता है। आखिरी 9वाँ पॉइंट है जो है वो गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो शादीशुदा ज़िंदगी को और पेचीदा कर देती है और उसमें मुश्किलात के तनासुब में और उसके मुश्किलात में और इज़ाफ़ा करती है।
خاوند اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے تو بیوی اپنے لیے اکثر اوقات اس کے معاملے میں شادی شدہ زندگی بعض اوقات بصیرت کی کمی ہونے سے ٹوٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ جب کوئی فرد دوسرے فرد کو سمجھے گا نہیں تو زندگی میں اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اور جب مدد نہیں کر سکے گا تو خوش نہیں کر سکے گا، اور جب خوش نہیں کر سکے گا تو سکون نہیں ملے گا، اور جب سکون نہیں ملے گا تو پھر شادی کا فائدہ ہی نہیں مل پائے گا۔ مطلب جیسا ہم چاہتے ہیں بیوی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، ایک دم اپنی طرح بنا لو، یا بیوی شوہر کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اگر بیوی کے ٹیڑھے پن میں ہی خوش رہے اور بیوی شوہر کے ہی اس انداز میں خوشی کو تلاش کرے، اس کے ساتھ خاص ہے۔ اور کچھ ایسی صفات ہے جو عورت کے لیے خاص ہے، جیسے عورت کا ٹیڑھا پن، عورت کے ناز اور نخرے، عورت کا نخرہ کرنا، یہ عورت کے لیے خاص ہے۔ تو دونوں کو اس کی صفت کو پہچاننا ہوگا، دونوں بیٹھ کے بات کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے، شوہر بیوی سے پوچھے آپ کو کیا پسند ہے، بیوی شوہر سے پوچھے آپ کو کس چیز سے برا لگتا ہے، بیوی وہ کام کرے اور شوہر پوچھے کہ آپ کو کس چیز سے برا لگتا ہے، شوہر وہ کام نہ کرے۔ جیسے بیوی بولے کہ آپ وقت پہ آ جایا کرے گھر میں، آپ کے انتظار میں بیٹھے رہتی ہوں، تو شوہر ایسا ہی کرے۔ شوہر بولے بیوی کو کہ دیکھو تو آپ یہ کام مت کیجیے گا، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو بیوی ویسے کام نہ کرے۔ ایک دوسرے کے صفات کو پہچانے اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ چلے، اس سے زندگی صاف اور شادی شدہ زندگی میں کامیابی کا راز اور سبب ہے۔ اگلا ہے قیادت۔ ہمارا جو دین ہے دین حنیف، وہ اصل میں مرد کی سرپرستی کا دین ہے۔ مرد کو سرپرستی، ایک ہاتھ مرد کو اوپر کیا، اپنا تسلط قائم کرنا، بادشاہی اور غلامی کا معاملہ یہاں نہیں ہے، بلکہ کوئی ایک بیوی غلام ہے اور شوہر بادشاہ، یہ معاملہ نہیں ہے دین میں، بلکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے اعتبار سے مرد کو سرپرست بنایا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت بنایا، اور اس حوالے سے سب سے بڑی بات یہ کہ کل قیامت کے دن اس کے حوالے سے سوال ہوگا کہ تمہارے ماتحت جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ تھا۔ اسی طرح دین نے عورت کو اپنے خاوند کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسے گھریلو معاملات اور خاندانی امور میں آزادی رائے کا حق بھی حاصل دیا ہے۔ اسلام میں کچھ حقوق میں عورتوں کو دی گئی، کچھ حقوق مردوں کو، کسی چیز میں مرد کو افضل کہا گیا، کسی معاملات میں عورت کے ساتھ ہے، پر اوور آل جو سرپرستی کا معاملہ ہے، ذمہ داری، پروٹیکشن، گارجین، وہ مرد کے سپورٹ۔ اور کیا عورت خاندان کی قیادت کے لائق ہے؟ آج کل یہ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایسے سوالات کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہاں یا نہ میں دیا جائے گا تو ازدواجی زندگی پر یہ ظلم ہے، اور اس میں خاندان کو ایسی قیادت کی اس قدر ضرورت ہوتی ہے جو سخت اور اپنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔